بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازہ مبارک چلتا چلتا نبی کا روزے مبارک کا قریب آ گیا۔ حضرت علی نے روتے روتے کہا عمر تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں نہیں، تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا۔ نبی کا روزے مبارک کا قریب ہے، اندر سے پیارے نبی کی پیاری آواز آئی، عمر تو بھی کچھ نہ پوچھ، علی تو بھی کچھ نہ پوچھ، اوصل الحبیب الی الحبیب، لاؤ ابو بکر کو لاؤ، ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارو، روایت میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننا، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے، بولو مدینے کی کسی گلی سے، حضرت ابو بکر بھی ہے، دائیں بائیں صحابہ کرام بھی ہے، بس اچانک سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان نظر آیا یا کچھ قبر نظر آئی، قبرستان نظر آیا یا کچھ قبریں نظر آئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو مسلسل آنسو مسلسل آنسو۔ وہ جو قریب میں تھے کہنے لگے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ارے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ہمارے ساتھ سفر میں چلے اور ابھی تو بہت آگے چلنا، آپ تو یہی ٹھہر گئے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی، ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے، مجھے یہ قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی۔ اب بہت روئے، اب جو ساتھی تھے نا وہ پھر کہنے لگے ابو بکر آگے چلے نا، ابو بکر آگے چلے، بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے، داڑھی مبارک پر آنسو کے قطرے ہیں، اور 4 جملے فرمائے۔ کتنے جملے؟ یہ چاروں جملے ہمارے تو بدن کے بال بال کھڑے کر دے ہوئے۔ ساتھ میں کہو نا، حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ ساتھ میں بولو کتنے جملے؟ کیا فرمایا؟ لیتنی اکون شجرۃ تقطع، لیتنی اکون حجرا یکسر، لیتنی اکون کلبا یضرب، لیتنی لم تلدنی امی۔ اللہ اکبر میرے پیارو، اس کا ترجمہ کرتے کرتے عجیب لگتا۔ حضرت ابو بکر نے کیا دیکھا؟ بولو کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ قبروں کو دیکھا۔ کہا مجھے میری قبر یاد آ گئی، قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ اور جاتے جاتے کیا کہہ رہے؟ 4 جملے کہہ رہے اللہ لیتنی اکون شجرۃ تقطع، کہتے اللہ کاش مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، مجھے درخت بناتا کہ لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے۔ کاش اللہ مجھے کوئی درخت بناتا، لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے۔ پھر فرماتے لیتنی اکون حجرا یکسر، اللہ کاش مجھے کوئی پتھر بناتا کہ لوگ اسے توڑ کر پھینک دیتے۔ پھر کہتے لیتنی اکون کلبا یضرب، کاش کہ میں کتا ہوتا، کوئی گلی کا کتا ہوتا کہ لوگ مجھے مار کر ختم کر دیتے۔ اور پھر فرمایا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے قبر کے اندر جانا نہ پڑتا۔ میرے پیارو، یہ وہ صدیق اکبر ہے جو فرش پر کپڑا پہنتے تھے تو عرش پر فرشتے بھی وہ کپڑا پہنتے تھے۔ وہ فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے یہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گھڑی، ساتھ میں بولو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ پاک میں آخری گھڑی کیا ہوا؟ اللہ اکبر میرے دوستو، آخری گھڑی اللہ ہماری بھی آنے والی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل آخری گھڑی کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ عمر اور علی کو بلا لو۔ کتنوں کو بلایا؟ عمر اور علی کو۔ جب حضرت عمر اور علی آئے، ارے دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ابو بکر کیا چہرہ دیکھ لیا، آخری گھڑی آخری سانس لے رہے، بٹھایا حضرت عمر کو، بٹھایا حضرت علی کو، بٹھایا، کہا میری ایک وصیت سن لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، کیا فرماتے؟ میری ایک وصیت سن لو۔ کیا وصیت؟ حضرت عمر بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا میری آنکھ بند ہو جائے، میری آنکھ بند ہو جائے، مجھے غسل دے دو، مجھے کفن پہنا دینا، میرے جنازے کو اٹھانا۔ دیکھو عمر اور علی کو کہہ رہے، حضرت عمر اور حضرت علی کو، میرے جنازے کو اٹھانا، اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا، اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا، اور وہاں جا کے اجازت مانگنا، ابو بکر آپ کے قریب سونا چاہتا ہے، ابو بکر آپ کے قریب دفن ہونا چاہتا۔ اگر اجازت ملے تو وہاں دفن کرنا، ورنہ مدینے کے کسی کونے میں مجھے دفن کر دینا۔
ورنہ مدینے کے کسی کونے میں مجھے دفن. اور کیا کہا حضرت ابو بکر ایسا روئے. عمر حضرت عمر سے کہا اور حضرت علی سے کہا میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے. کیا فرمایا؟ میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے. معلوم نہیں وہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہو گئے ہوں گے. کیا عجیب جملہ میرے دوستو. لا ادری اہوا راضٍ ام ساخط. کہا 2 سال ہو گئے میرے نبی کو گئے, مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اگر راضی ہوں گے تو اجازت دیں گے قریب میں مجھے دفن کر دینا, اور اگر ناراض ہو تو مدینے کے کوئی کونے میں مجھے دفن کرنا. اس لیے کہ جب محبوب راضی ہو تو قریب, محبوب ناراض ہو تو قریب رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں. سننا کن کو ذمہ داری دی؟ حضرت عمر. ساتھ میں بولو نا, حضرت عمر اور حضرت. اچھا وہ دونوں کچھ کہتے, اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آنکھیں بند, بولو انا للہ. چلو غسل والا معاملہ, کفن والا معاملہ, جنازہ اٹھانے کا معاملہ, ابھی بس جنازہ اٹھانا ہے. حضرت علی ہے نا, حضرت علی روتے روتے عمر کے پاس کیا کہہ رہے؟ وہ جو حضرت ابو بکر نے ذمہ داری دی ہے کہ وہاں جا کے نبی کو پوچھنا ہے. حضرت علی کیا کہتے؟ عمر میری ہمت نہیں ہوتی, تم پوچھ لینا. کیا کہا؟ میری ہمت نہیں ہوتی, تم پوچھ لینا. حضرت عمر زارو قطار روئے, کہا اللہ کی قسم میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں, وہ نبی کا رعب اور دبدبا, میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کچھ پوچھوں. میں تو یہ کہنے والا تھا علی تم پوچھ لینا. اب جنازہ اٹھا, لیکن علی راستے بھر میں کیا کہے؟ عمر سوال تم کو کرنا. حضرت عمر کہے نا نا نا, سوال تمہیں کرنا. علی کہے تمہیں کرنا, عمر کہے تمہیں کرنا, علی کہے عمر تمہیں کرنا, عمر کہے علی تمہیں کرنا. جنازہ مبارک چلتا چلتا نبی کا روزے مبارک کا قریب آ گیا. حضرت علی نے روتے روتے کہا عمر تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. حضرت عمر نے کہا میں نہیں, تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. نبی کا روزے مبارک کا قریب ہے. اندر سے پیارے نبی کی پیاری آواز آئی, عمر تو بھی کچھ نہ پوچھ, علی تو بھی کچھ نہ پوچھ, اوصل الحبیب الی الحبیب, لاؤ ابو بکر کو لاؤ. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں, ابو بکر کو لے کر آؤ. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. ایک محبوب اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے. میرے دوستو نہ عمر کو پوچھنے کی ضرورت, نہ علی کو پوچھنے کی ضرورت, اللہ کے رسول نے خود ہی بلا لیا. میرے دوستو وہ ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا, اور مقام اور مرتبہ صرف اس لیے اونچا ہے. ایک مرتبہ ایک سوال آیا, یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے. ایک مرتبہ سوال آیا کہ حضرت ابو بکر کا مقام اتنا اونچا کہ جیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور جب دنیا سے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور قیامت میں جب اٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, حشر کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نبی نے فرمایا جب جنت میں جاؤں تو میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا بہت نمازیں تھی, تہجد تھی, روزے تھے, حدیثیں تھی, کیا تھا؟ فرمایا شیئن وقر فی قلبہ, شیئن وقر فی قلبہ. حضرت ابو بکر کے پاس بھلے نفل نمازیں زیادہ نہ ہوگی, ارے تہجد زیادہ نہیں ہوگی, لیکن دین میں اگر بسایا تھا تو صرف محمد کو بسایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف واقعہ رہ گیا. ہم تو اس سے بہت کوسوں دور نکل گئے, میرے پیارو. دنیا, پیسہ, محبت, دکان, اس نے ہم کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ حضرت ابو بکر کا خوف جو تھا اس کی ایک آنا بھی ہمارے دل میں نظر نہیں آتا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں اللہ کا ڈر, کہاں ہے میرے پیارو, کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ابھی میں پوچھوں کون ڈرتا؟ پورا بروڑا ہاتھ اٹھائے گا میں اللہ سے بہت ڈرتا, میں بہت ڈرتا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا. زبان کچھ, دل کچھ, اور اللہ کے سامنے ڈھونگ, نبی کی محبت کا ڈھونگ. کیا میرے دوستو یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے میرے دوستو؟ آ گئے بیان سننے, آ گئے تقریر سننے, آ گئے, کہو گے بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. کیا ہوگا میرے, یہی نتیجہ ہوگا نا, بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. میرے پیارو کب سدھارا دل میں آئے گا, کب دل بنے گا میرے پیارو, دل کب بنے گا؟ راتیں گزر جاتی ہے, اللہ کی قسم نبی کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. پوچھو اپنے دل سے پوچھو کتنی راتیں گئی ہے, کبھی ماں کو یاد کر کے رویا, کبھی بیوی کو یاد کر کے رویا, کبھی بچوں کو یاد کر کے رویا. کب محمد کو یاد کر کے روئے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون رویا میرے دوستو؟ کون مدینے کی محبت میں رویا ہو کہ اللہ اس وقت میرے حالات ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا, ورنہ بس میں ہوتا تو ان کے قدموں میں اپنی جان دے دیتا. کون ہے ایسا؟ ختم ہو گیا میرے دوستو معاملہ,
کون ہے ہم میں سے کون ایسا ہے؟ کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ جس خدا نے پیدا کیا، جس خدا نے آسمان، زمین، پہاڑ ایسی چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ملیاں میٹ کر دے، اس خدا سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں۔ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا اتنی بڑی عمر ہو گئی، چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آئی؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو گئی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کے گھر میں ٹی وی کہاں سے چلتا؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ تھیٹر، سینما، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اس میں زندگی کیوں بسر کرتا؟ کوئی نہیں ڈرتا میرے دوستو۔ جو بس ایک شہرت ہے، بیان ہے، آ گیا، سن لیا، چلا گیا، کیا ہوا؟ کہا رات کو قاری صاحب کا بیان بہت اچھا تھا۔ یہ ہماری اس بیان کا خلاصہ ہے میرے دوستو۔ کبھی کبھی تو اتنا افسوس ہوتا ہے، اللہ بولے کیا بولے۔ اور میں تو کبھی کبھی رات کو، صحیح اللہ کی قسم، کبھی کبھی رات کو سوچتا ہوں، اتنا داڑھی پر بولنے کے بعد بھی داڑھی نہیں آئی، اتنا نماز پر بولنے کے بعد بھی میرا بھائی نمازی نہیں بنا۔ ہاتھ بیان کے بعد ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے، ہاتھ اٹھاتے، اور وہی فجر کو نہیں آتے۔ پھر میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں، اللہ اس کا قصور نہیں، قصور میرا ہے کہ میں نے دل سے کہا ہی نہیں، تب تو اس کے دل میں نہیں گیا۔ میرے پیارو، کیا کرے اس کے سوا، کیا کرے میرے پیارو؟ کب ہماری زندگی بدلے گی؟ اور مرنا، ایسا مرنا کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ ابھی کوئی بھائی سنا رہا تھا، ابھی ہمارے یوسف بھائی جو کٹھور والے نا، ابھی سنا رہے تھے کہ ایک آدمی کھانا کھایا، انہوں نے ابھی کا واقعہ بتایا، 1-2 دن کا۔ ایک آدمی کھانا کھایا، کھانا کھا کے یوں بیٹھا، کہا ڈاکٹر آیا، کہا انتقال ہو گیا۔ میں نے فوراً سوچا، اللہ اگر اس کی باری ہے تو ہماری بھی تو باری ہے۔ کیا میرے دوستو ایمان کے ساتھ کہو، اس حال میں قبر میں جاؤ گے کہ چہرے پر نبی کے چہرے کو نوچ کے گیا ہوگا؟ ایسا چہرہ لے کر قبر میں جائے گا؟ ایسی نماز ہے کہ کئی دن فجر کی نماز قضا ہے، قبر میں جائے گا؟ وہ حضرت ابو بکر جنتی ہے، قبر کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں، اور ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے بھی گانا گاتا ہے۔ یہ موبائل میں گانا ہے، موبائل میں لوڈ کرواتا ہے گانا۔ بے شرم ہے میرے دوستو، کتنا بے شرم ہے گانا، اور اتنے گندے گانے، اور ایسی گھنٹی تو بجتی نہیں، وہ گانا بجتا ہے۔ ارے تھوڑا تو شرم کر، تیری جوان بہن تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، وہ گانا۔ اب میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں، سورت میں بیٹھا تھا، اچانک گھنٹی بجی، ہم تم ایک کمرے میں بند، گھنٹی بجی، میں ایک دم چوکا۔ میں نے کہا اچانک یہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہے میرے بازو میں جو بیٹھا اس کا موبائل بج رہا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو تیری بہن کے سامنے میں بھی یہ گانا سنتا ہے؟ حیا کہاں چلی گئی؟ شرم مر چکی؟ ارے بولو نا، شرم مر چکی؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آدمی بے شرم ہوگا، اور ایسا مرے گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی چھین لیا جائے گا۔ وہ بے شرمی ہمارے اندر آ گئی میرے دوستو، آ گئی، وہ بے شرمی آ گئی۔ راستوں میں بولو تو عورتوں کو چھیڑنا، اس کو سٹائل سمجھتا ہے۔ ہاں، کپڑے ٹخنوں کے نیچے سٹائل سمجھتا ہے۔ ہاں میرے پیارو، یہ کون سا ایمان ہے میرے پیارو؟ کون سا ایمان ہے؟ اللہ 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 اللہ